الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، میں مغرب کی نماز پڑھ کر بہت ضروری کام میں مصروف تھا اور میرے لیے اس کام سے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جن بچوں نے انعامات پائے ہیں ان بچوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا اور وہ انعام کے مستحق ہوئے۔ لیکن جن بچوں نے بھی ان پروگرامات میں حصہ لیا اور انعام نہیں پا سکے، لیکن انہیں کہنے کا، بولنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، ہمت ہوئی اور اس مناسبت سے انہوں نے کچھ پڑھ لیا اور کچھ سیکھ لیا، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی کی بات ہے اور یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں بالعموم اور ہمارے ندوے میں بالخصوص مختلف حالوں میں جو تقریر و تحریر کی مشق کے لیے نظم ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تحریر کا اپنا فائدہ تو ہے ہی، لیکن تقریر کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اپنی علمی صلاحیت و قابلیت سے آپ مدرسے میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، طلبہ میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور طلبہ کے ہاں شہرت پا سکتے ہیں، لیکن پبلک کو، عوام کو تو آپ کے خطاب سے فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ بہت قابل فاضل عالم ہو جائیں، آپ کسی موضوع کے ماہر ہو جائیں، لیکن عوام میں بات کہنے کا سلیقہ نہ ہو تو دنیا کو، عوام کو، لوگوں کو آپ سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی نصابی کتابوں کے مطالعے اور اس میں انہماک کے ساتھ ضروری علوم کا مطالعہ کرے، کتابوں کا مطالعہ کرے، خارجی کتابوں کا مطالعہ کرے، ضرورت کے مضامین کا مطالعہ کرے اور مطالعہ کر کے یعنی اصلاح کی، اپنی اصلاح اور قوم کی اصلاح کی فکر کے لیے خطاب کرنے کا طریقہ سیکھے اور اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی دین کی بات کہنا شروع کرے گا تو ایک مرحلے میں یہ خیال آئے گا کہ یہ بات میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ چیز میرے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ تو کسی نہ کسی مرحلے میں کہتے کہتے آدمی اپنے آپ کو بھی مخاطب بنائے گا۔ آپ لوگ جب حدیث پڑھیں گے اور حدیث کی بڑی کتاب پڑھیں گے، بطور خاص بخاری پڑھیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے محدثین رہے جو دینداری اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر رہے۔ انہوں نے قرآن حدیث میں جو کچھ پڑھا تھا اس کو اپنی زندگی میں عملی طور سے برتا تھا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ ابراہیم نخعی کے معاصر ہیں اور بہت فاضل عالمی ہیں، صرف 40 سال کی عمر پائی، لیکن ہمیشہ جب دین کی بات کہتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تقریر کے مضمون کو میرا کردار، میرا عمل جھٹلا نہ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات پر میں خود عمل نہ کرنے والا ہوں۔ آدمی جب کوئی بات کہتا ہے اور اس بات کے مضمون پر یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے خود ہی عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے خاص قسم کی بیماری ہوتی، یہ بات میں کہوں اور پھر جن لوگوں کے سامنے یہ بات میں نے کہی ہے فوراً ان کے سامنے مچھلی کھا کر دودھ پی لوں، تو سننے والا اور دیکھنے والا یہ کہے گا کہ ان کو اپنے مضمون پر اور اپنی بات پر یقین خود نہیں ہے۔ تو جب آدمی کو اپنی بات پر، تقریر کے مضمون پر یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اتارتا ہے۔ تو اس لیے یہ تقریر کرنے کا فائدہ ہے، یعنی مطالعے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں امت کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور امت کو فائدہ پہنچنے کے ساتھ کہتے کہتے یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو بھی ان باتوں پر، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت سارے مقررین تو ایسے ہیں جو پوری زندگی 2-4 تقریری سے کام چلاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مقرر صاحب کو صرف ایک تقریر آتی، صرف ایک تقریر ہمیشہ کرتے تھے، اور وہ تقریر کیا تھی؟ واقع کربلا کی تقریر آتی۔ ایک جگہ لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ یہاں پر آپ کو سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کرنا ہے، سورہ اخلاص کے مضمون کو بیان کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسی کو بیان کر دوں گا۔ اب وہ پہنچے، جو ابتدا میں تمہید ہوتی ہے وہ تمہید بھی ہوئی، اس کے بعد مقرر صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ اخلاص پڑھی اور کہنے لگے کہ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ اخلاص ہے جو قرآن کی سورہ ہے، جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جن کے نواسے کربلا کے میدان میں اس طرح شہید ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کربلا پر آ گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں کے جو پروگرامات ہیں ان پروگرامات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں جتنے پروگرامات ہوتے ہیں، یعنی درس و تدریس کے علاوہ جو دارالمطالعہ سے فائدہ اٹھانے کا، لائبریری سے فائدہ اٹھانے کا، اور یہاں تقریری اور تحریری مشق کرنے کا جو پروگرام ہوتا ہے، ان پروگرامات میں آدمی کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ آپ ہی لوگوں کے لیے۔ بعض مرتبہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں تقریباً 100 لڑکے رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے تحریری پروگرامات میں تو میں دیکھتا ہوں کہ 2-4 لڑکے موجود ہیں۔ شاید وہی لوگ رہتے ہیں جن کا نمبر آنے والا ہوتا ہے، وہی رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ جو ہے اصل میں اس وقت جو مصیبت آ گئی ہے موبائل کی مصیبت کی وجہ سے، یعنی ہم لوگوں نے یہاں کے پروگرامات سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا، دارالمطالعہ میں نہیں جاتے ہیں، لائبریری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ درسگاہ میں بھی رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نشے میں ہو، موبائل کے نشے میں ہوتے ہیں۔ درسگاہ میں موبائل رہتا ہے، ہر وقت استاد تقریر کر رہا ہے، محنت سے سبق پڑھا رہا ہے، اور ہم جو ہے موبائل میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ ایک مثل ہے کہ بھائی وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز کا بدل ہے، وقت کا کوئی بدل نہیں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی یوں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن دو نعمتیں بطور خاص ایسی ہیں کہ یہ نعمتیں جب تک رہتی ہیں آدمی قدر نہیں کرتا، لیکن جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی تھی، وہ نعمت اب نہیں رہی۔ ان میں سے دو نعمت کون ہے؟ ایک صحت کی ہے، تندرستی کی ہے، اور دوسری ہے یکسوئی کی ہے، وقت کی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، وقت تو گزر جائے گا، ہم امتحان بھی دے دیں گے، امتحان پاس بھی کر لیں گے، سند بھی مل جائے گی، لیکن سچی کامیابی یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر رہنے کو، ہم یہاں کے قیام کو مفید بنائیں، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ لایانی چیز جو ہے موبائل یقیناً بعض چیزوں میں بہت مفید بھی ہے۔ پہلے زمانے کی جو تحقیق ہوتی تھی، ایک راوی کے بارے میں دیکھنا ہے، ایک حدیث میں دیکھنا ہے، بعض مرتبہ ہفتوں لگ جاتا تھا، لیکن موبائل کی مدد سے بہت سارے جو واقفین ہیں منٹوں میں وہ دیکھ لیتے ہیں، تو فائدے کی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ فائدے کی چیز استعمال کتنا آدمی کرتا ہے، بلکہ موبائل بنا ہی ہے ایسا کہ غلطی سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن صحیح چیز بڑی محنت کے ساتھ نہیں نکلتی۔ تو اس لیے میں تو موبائل کے بارے میں سمجھتا ہوں جو قرآن نے شراب کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی اسمہما اکبرو من نفعہما، تو اسی طریقے سے ان کا فائدہ ہے، میں فائدے کا منکر نہیں، لیکن ان کے نقصان زیادہ ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، ایک ایک منٹ کو وصول کریں۔ اب تو سالانہ امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے، اب بطور خاص جو ہے موبائل کا غیر ضروری استعمال، 2 بجے رات تک موبائل کا استعمال اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، کتابوں سے دور رہنا، مطالعہ نہ کرنا، مذاکرہ نہ کرنا، امتحان کی تیاری نہ کرنا، موبائل پر بھروسہ کرنا، یہ سب کام بند کر دیجئے۔ آج سے شروع کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ یعنی وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے، اس کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ، اور امتحان کی تیاری کریں گے۔ اور جیسے آج آپ نے امتحان میں ایک مقابلے میں انعام پایا ہے، انشاءاللہ یہ طے کر لیں کہ پورے دارالعلوم میں نمایاں کامیابی امتحان میں حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اس انعام کے مستحق ہوں گے۔ بلکہ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اس مقصد میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ہر اعتبار سے کامیابی نصیب فرمائے، اور آئندہ جو بچے رہنے والے ہیں وہ اگلے سال آئیں تو اسی طریقے سے وقت کی قدر و قیمت کو پہچان کر اپنے وقت کو مفید بنانے کی کوشش کریں، درسی کتابوں کے لیے بھی، غیر درسی کتابوں کے لیے بھی، درس کی پابندی کی بھی، نماز کی پابندی، اور جملہ جو یہاں کا نظام ہے، یہاں کے جتنے نشاطات ہیں ان تمام میں نظام کے مطابق حصہ لینا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرما، وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مطالعے کی توفیق عطا فرما، درجے کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یکسوئی کے ساتھ استاد کی ہر بات سننے کی توفیق عطا فرما، کتابوں کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، جملہ نماز بطور خاص فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
اے اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے علم کو نافع اور مفید بنا، اے اللہ ہمارے اوقات کو قیمتی بنا، اے اللہ ہم کو وقت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہاں کے نظام سے اور یہاں کے ضوابط سے اور یہاں کے نشاطات میں مکمل حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کا خیر عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، عقیدے کی حفاظت فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرما، ادارے کے بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما، اے اللہ ہر طرح دین پر چلنے کو آسان بنا، دین کے لیے جو دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں اے اللہ ان دشواریوں کو دور فرما، اے اللہ ہر طرح کا خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی